مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم الہمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل۔ محترم بزرگوں دوستو، بہت دھیان سے توجہ سے بات کو سننا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آنکھ کھلی ہے اور آپ سو رہے ہیں، ہم خوش فہمی میں ہیں کہ آپ بات سن رہے ہیں۔ ایسا ہی نہیں ہونا چاہیے۔ پوری دھیان سے توجہ سے، کتنے دنوں سے محنت ہو رہی ہے اجتماع کی، آج موقع ملا تو جم کر بیٹھ کر بات کو سننا ہے۔ اس کے اثرات، پہلی صف کے اثرات آخری صف تک پڑتے ہیں۔ پہلے آنے والوں کے اثرات بعد کے آنے والوں پر بھی پڑتے ہیں۔ اگر پہلے آنے والے اچاٹ سے رہے اگر، تو بعد کے آنے والوں کے دلوں میں بھی اچاٹ رہے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میں کہ اطمینان سے بیٹھ کے پوری بات سنو، موبائل کا منہ بند کر دو، اس کو اچھلنے مت دو۔ وہ اتنا کیا بولنا چاہیے اس کو، بے غیرت بولو تو غصہ ہے، ہمارا موبائل تم بے غیرت بول رہے اس کو۔ اگر منہ بند کریں نا تو اچھلتا ہے اور کسی طریقے سے مجمع سے باہر نکالتا ہے، اور ایک مرتبہ کوئی باہر چلا گیا تو کیا کام میں نہیں رہے۔ لیکن مالیگاؤں کے لوگ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں۔ کل دنیا میں بھی بہت بڑا مجمع تھا، بہت ہی جم کے بیٹھا تھا، یہاں بھی بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، انشاءاللہ اسی پر پوری بات ہوگی۔ ادھر ادھر اگر گیا بھی تو میں آ جاؤں گا واپس۔ اگر میں غلطی سے ادھر ادھر گیا، بھٹک گیا، بھول گیا تو میں بھول گیا تو آپ لقمہ دینا۔ لقمہ کیسا دینا؟ ذرا ڈھنگ کا دینا، یہ نہیں کہ ہری مرچی کا ٹھیسا اور باجرے کی روٹی کا لقمہ دے دیے، ایسے نہیں، بلکہ توجہ سے بات کو سنو۔ میں اگر رک گیا تو آپ سے پوچھوں گا، بولو میں کیا بول رہا تھا، برا تو نہیں لگے گا نا آپ کو؟ نہیں لگے گا انشاءاللہ، اچھے لوگ ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا، جب سے یہ دنیا بنی ہے، ناسا کی رپورٹ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ دنیا بن کر 6000 سال ہو گئے۔ چلو مان لو ان کی بات کو، ہو سکتا 6000 سال ہوئے ہوں۔ قرآن اور حدیث میں تو ہم کو کہیں بڑے ان سے بڑوں سے سننے کو ملا نہیں کہ دنیا کتنے سال تک اس کا آواز کم کرتی ہے، سیٹی کیوں بج رہی اس کی؟ اب یہ کر رہا تھا کہ جب سے دنیا بنی ہے، ایک آواز ایک آواز پوری دنیا میں ہو رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے آسمان بڑا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں زمین بڑی ہے، کوئی کہتا ہے سورج بڑا ہے، چاند بڑا ہے، کوئی کہتا ہے روپیہ بڑا ہے، کوئی کہتا ہے ڈالر بڑا ہے، کوئی کہتا پاؤنڈ بڑا ہے، کوئی کہتا یورو بڑا ہے۔ جتنی زبانیں ہیں اتنے بڑائی کے نعرے ہیں دنیا میں۔ اتنے کیا ہیں؟ اتنے بڑائی کے دنیا میں نعرے ہیں، اور ایک آواز اللہ کے گھر سے لگتی ہے، وہ بھی ہم دن میں سنتے ہیں 5 مرتبہ۔ آپ نے اذان دی ہوگی یا کبھی اذان دینے والے کو دیکھا ہوگا، دونوں میں سے تو ایک بات تو ہوئی ہوگی، ہے نا بھائی؟ تو اذان دینے والا اذان بعد میں شروع کرتا ہے اور پہلے کیا کرتا ہے؟ اذان شروع کرنے جزا کرتا ہے۔ دیکھو دھیان سے سنتے بات، پہلے دونوں کان بند کر لیتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کان بند کرے تو کیا ہوتا ہے؟ کسی کی آواز سنائی نہیں دیتی، آسمان بڑا ہے، بولنے والے کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی،
زمین بڑی ہے اس کی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی، ڈالر پاؤنڈ روپیہ اس کی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ میں ایک مؤذن کہتا ہے میں کسی کی سننے کو تیار نہیں، تم جتنے بڑائی کے نعرے لگا رہے ہو سب جھوٹے ہو، کوئی بڑا نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی بڑا نہیں، اللہ بڑے۔ مؤذن اذان کہاں سے شروع کرتا ہے؟ اللہ اکبر سے شروع کرتا ہے۔ اللہ اکبر کے معنی کیا ہیں؟ اللہ بڑے ہیں۔ اس امت کو تکبیر ملی ہے، اللہ اکبر اس کو تکبیر کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر کہتے ہیں۔ اس امت کو نماز میں تکبیر ملی ہے، تکبیر سے شروع کرتے ہیں وہی ختم بھی کرتے ہیں تکبیر پر۔ پچھلی امتوں کو یہ تکبیر نہیں ملی تھی، یہ اللہ اکبر پچھلی امتوں کو نہیں ملا تھا، ان کی جیسی بھی نماز تھی وہ پڑھتے تھے، لیکن اس امت کو تکبیر ملی ہے، اللہ اکبر۔ کتنا بڑا جملہ ہے یہ، کتنا پیارا جملہ ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں۔ کتنی مرتبہ شروع میں مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے؟ 4 مرتبہ، اور آخر میں کتنی مرتبہ کہتا ہے؟ جی آخر میں 2 مرتبہ کہتا ہے، یعنی جملہ 6 مرتبہ کہتا ہے اللہ اکبر۔ 8 مرتبہ کیوں نہیں؟ 4 مرتبہ کیوں نہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے اس پر؟ 6 مرتبہ کیوں ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ 6 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کا مطلب یہ ہے، اے مغرب کی طرف رہنے والوں سن لو اللہ بڑے ہیں، اے مشرق کی طرف رہنے والوں تم بھی سن لو اللہ بڑے ہیں، اے شمال کی طرف رہنے والوں تم بھی سن لو اللہ بڑے ہیں، اے جنوب کی طرف رہنے والوں تم بھی سن لو اللہ بڑے ہیں، چاروں طرف رہنے والوں سن لو کوئی بڑا نہیں، اللہ بڑے ہیں۔ کون بڑے ہیں؟ اللہ۔ آخر میں 2 مرتبہ، وہ 2 مرتبہ کس کے لیے ہے؟ اے زمین کے نیچے رہنے والی مخلوق تم بھی سن لو اللہ بڑے ہیں، اے آسمان کی رہنے والی مخلوق تم بھی سن لو اللہ بڑے ہیں۔ 6 مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے ہر نماز کے بعد میں۔ اللہ کی بڑائی، اللہ کی پاکی، جس بستی میں اذان ہوتی ہے جب تک اذان ہوتی رہتی ہے شیطان سرپٹ بھاگتا ہے، دور تک جاتا ہے، جہاں تک اذان کی آواز آتی وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے پھر پلٹ کر واپس آتا ہے۔ اور اذان کے بارے میں کیا کہا ہے؟ دعوت تامہ، یہ مکمل دعوت ہے، اللہ کی بڑائی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، اور آخرت کی فکریں ہیں، تینوں چیزیں ملے گی، اور یہ تینوں چیزیں توحید، رسالت اور آخرت۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو، یہ وہ بستی ہے جہاں پہ علماء کرام بہت ہیں، آپ لوگ سنتے ہوں گے ان کی بات۔ توحید یعنی اللہ کو بڑا ماننا، رسالت نبی کی بات پر چلنا، آخرت مرنے کے بعد کی زندگی۔ میں نے تھوڑا خلاصہ بھی کر دیا اس کو۔ ہر نبی کی محنت 3 چیزوں پہ دنیا میں ہوا کرتی تھی۔ 3 چیزیں کون سی؟ توحید، رسالت اور آخرت۔ ہر نبی کی محنت یہی تھی۔ کلمے کا پہلا حصہ تو لا الہ الا اللہ، یہ تو فکس تھا، نبی کے ساتھ نبی بدلتے تھے تو کلمے کا دوسرا حصہ بھی بدلتا تھا، آپ کے میرے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میں کہ 6 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے۔ اچھا دنیا بچہ جب گھر میں پیدا ہوتا ہے، دوا خانے میں پیدا ہوتا ہے، گھر میں پیدا ہوتا ہے، جیسے بھی غریب کے گھر میں ہو یا مالدار کے گھر میں ہو، دیہاتی کے ہو کہ شہری کے ہو، مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہو گیا تو کیا کرتے ہیں ہم اس کو؟ کیا کرتے بھائی؟ جی اذان دیتے ہیں، شاباش، اذان دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ کو نہیں معلوم ہے اذان میں، وہ بھی میں بتا دوں گا انشاءاللہ، بات آگے تو بولنے میں کوئی حرج
جاتے نہیں اس وقت تک جب تک اذان نہیں دی جاتی. اور بڑے گھر کی بڑی بڈیاں جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے نہیں پہلے اذان دو. جاؤ دادا کو حضرت کو بلا کے لاؤ, نانا کو بلا کے لاؤ, چچا کو بلا کے لاؤ, نہیں تو امام صاحب تو بیچارے ہے ہی. جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے بھی وہی, اور نکاح پڑھانے کے لیے بھی وہی, اور اذان دینے کے لیے بھی وہی. حالانکہ یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کے اندر اتنی مضبوط ہونا چاہیے. اچھا بتاؤ, بچے کو اذان آپ بھی دیے ہوں گے, ہمارے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں نا جنہوں نے اذان دی ہوگی. کون سی اذان دینا چاہیے؟ فجر کی دینا چاہیے کہ ظہر کی دینا چاہیے, کیا عصر کی, کیا مغرب کی؟ اس کی تفصیل ابو داؤد جو بڑی کتاب ہے اس میں ملے گی آپ کو. میں نے ایک جگہ یہ بولا تھا تو ایک صاحب میرے گلے پڑ گئے, یہ کہاں سے لایا آپ نے؟ تو مقدر کی بات میرے کو یاد تھا تو میں نے کہا کہ ابو داؤد جو بڑی کتاب ہے اس جس سے علماء کرام بنتے ہیں پڑھ کے, وہ کتاب کے اندر ہے یہ واقعہ پورا. کون سی اذان دینا چاہیے فجر سے لے کر عشاء تک؟ ان میں کون سی اذان دینا چاہیے؟ دیتے تو ہیں ہم لیکن نہیں معلوم. دو جملے زیادہ فجر کی نماز, فجر کی اذان میں ہوتے ہیں, اس لیے بچے کو کان میں فجر کی اذان جو 2 جملے بڑھا کر دیتے ہیں وہ اذان دینا چاہیے. سچی بولو, آپ کو معلوم تھا کہ نہیں؟ نانا حضرت رومال لپٹ کے آ گئے, دادا جان بھی آ گئے, اب دونوں نے مل کے دونوں میں سے ایک نے اذان بھی دیا, اقامت بھی دیا, لیکن حضرت کو پتہ ہی نہیں تو السلام تو خیر من النوم بھی بولنا ہے. اذان جو فرض ہوئی, اذان جو ملی ہے اس امت کو, دیکھو نماز کے دینے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب کی. آپ معراج تشریف لے گئے اور معراج سے نماز لے کر آئے, اور کتنی تھی معلوم آپ کو نماز؟ پہلے 50 مرتبہ دن 24 گھنٹے میں 50 نمازیں فرض کی گئی تھی. تو 1 گھنٹے میں کتنی نمازیں؟ 24 گھنٹے میں کم سے کم آدھے گھنٹے میں. ابھی گھر کو گئے نہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر مولانا صاحب, پھر مغرب پڑھ کے عصر پڑھ کے گئے نہیں, پھر ابھی پہنچے چائے نہیں پیے ایک گھٹ بھی, اللہ اکبر اللہ اکبر. تو 50 نمازیں اگر ہو جاتی ہمارے پر تو جینا کتنا مشکل ہوگا. دکان پہ کب بیٹھتے تھے؟ یہاں 5 کے لالے پڑے ہوئے ہیں, لالے پڑے ہوئے ہیں. آتے بچوں کو دیکھے مولوی صاحب کہنے کے چلو نماز کا وقت ہوگا, پر آپ چلو, ہمارے ابھی آئے چلو. ارے مولوی صاحب تو جا رہے, تم کیوں نہیں جا رہے؟ تم کو بلا رہے مولوی صاحب, تم نہیں جا رہے. گشتوں میں بھی دیکھو, گشتوں میں جا کے السلام علیکم صاحب, آپ چلو من صاحب, آپ کے پیچھے جا رہے, کہے گا پیچھے آتے, نہ پیچھے نہ آگے, گھر کو مولوی صاحب کو بتا رہے جاؤ تم. مولوی صاحب تو بیچارے گشت والے تو بیچارے مسجد ہی جا رہے. تو فجر کی اذان دینا چاہیے کان میں جب بچے کے تھے. تو کون سی اذان دینا چاہیے؟ اچھا یہ الصلاۃ اذان جو ہم کو ملی ہے, نماز کو بلا کر اللہ نے دیا. یہ سنے ہوں گے آپ نے معراج کا واقعہ. اب آ رہا یہ مہینہ معراج کا, اس میں کیا شروع ہو گیا. اصل میں ہم جماعت میں ہے نا تو پتہ نہیں چلتا کیا تاریخ چل رہی, شروع ہو گیا. اب معراج جس رات مناتے ہیں ہم لوگ, خوشی مناتے ہیں, وہ رات کو جب نماز ملی تھی, تو جب نماز اللہ اپنے محبوب کو بلا کر اللہ دے سکتے ہیں تو اذان بھی بلا کر نہیں دے سکتے تھے کیا؟ اذان بھی دے سکتے تھے لیکن نہیں دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دنوں تک ایک آواز لگتی تھی, نماز کا وقت ہو گیا آ جاؤ. یہ آواز سن کر لوگ مسجد میں جمع ہو جاتے اور نماز پڑھتے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چینی تھی
کہ کیا طریقہ اپنایا جائے جس کی وجہ سے لوگ نماز کا وقت سمجھ کر نماز شروع ہو رہی ہے یہ سمجھ کر مسجد میں آئے. کیا کرنا چاہیے؟ ایک مرتبہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے کہا کہ بھئی دیکھو مسئلہ ایسا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے، بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز ہو جاتی ہے، لوگ بعد میں آتے ہیں اور بہت افسوس کرتے ہیں کہ ہماری جماعت گئی. تو کیا طریقہ اپنانا چاہیے؟ تو کسی نے کہا کہ دف ہوتا ہے نا، ایک ہاتھ سے بجاتے ہیں، وہ بجایا جائے زور سے، اس کی آواز سن کر لوگ سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، لوگ آ جائیں گے. کسی نے کہا کہ ناقوس ہوتا ہے، ایک بھونگا بجاتے ہیں، وہ اس کو بجایا جائے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، لوگ جمع ہو جائیں گے. ہر ایک نے رائے دیا، سب کی رائے. اس مجلس میں حضرت ابو بکر بھی، اس مجلس میں حضرت عمر بھی، حضرت عثمان بھی، حضرت علی بھی، حضرت سعد بھی، حضرت سعید بھی، عبد الرحمن ابن عوف بھی، بڑے بڑے صحابہ موجود. سب سوچ رہے کہ اللہ کے نبی پر ایک بوجھ ہے، کیسے ہلکا کرے، کیسے ہلکا کرے. فرمایا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے جس کی زندگی میں امت کے بے دینی کا غم ہوگا اللہ اپنے دین کا کام اس سے لے لے. بے دینی کا غم، اے اللہ اتنے سارے میرے محلے میں رہتے ہیں، میرا محلہ اتنا بڑا ہے لیکن نماز کو نہیں آتے، اے اللہ یہ کیسے نماز کو آئے، اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. جس کے دل میں یہ درد ہوتا ہے اللہ اس سے بہت کام لیتے ہیں، بہت کام لیتے ہیں. تو سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک بولتے رہے، لوگ اپنی اپنی رائے پیش کرتے رہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ جو طریقہ ہے غیروں کا، ہمیں غیروں کا طریقہ نہیں چاہیے، ہمیں تو وہ طریقہ چاہیے جو ہمارے لیے خالص ہو. جاؤ اپنے اپنے گھروں کو، رات میں اللہ سے مانگو، ذکر کرو، دعا کرو اور اللہ سے مانگو، اللہ کوئی خیر کی شکل دے دے گے. اللہ کے پاس تو معاملہ یہ ہے، کوئی اگر غریب آدمی فکر کر لے اللہ اس کے دل پر کھول دیتے ہیں، کوئی مالدار بے فکر رہے اللہ نہیں کھولتے. بعض مالدار کے دل پہ بھی کھول دیتے ہیں. اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین بڑا قیمتی ہے، دل پر کھول دیتے ہیں. ایک صحابی ہے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی، بہت کم نام، میں سمجھتا ہوں اس میں بجنے والا مجمع پہلی بار سنا بھی ہوگا. عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی یہ صحابی ہے. لوگ کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی کبھی بیان میں بولتے بولتے چھوٹے صحابی چھوٹا ہوتا ہے، تھوڑا کیا صحابی چھوٹا ہوتا ہے، صحابی تو بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں. صحابی ان کو کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں چند لمحے کیوں نہ ہو اللہ کے نبی کے ساتھ گزارے ہو اور موت کی ایمان پر خاتمہ ہو. وہ کون ہے؟ وہ صحابی رسول ہے. ان کا مرتبہ اتنا اونچا، پوری دنیا قطب، ابدال اور ولی سے بھر جائے تب بھی ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آئیے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کی بات سناؤں میں آپ کو. دوپہر کی جو مجلس ہوتی نا، یہ آپ کے جیسے ہر جگہ چوکنا نہیں رہتے، ہوشیار نہیں رہتے، بعض جگہ دلکیاں بھی مارتے رہتے. تو مجھے تو سب کو جگانا بھی ہے اور مجھے بھی جاگنا ہے اور آپ کو بات سنانا ہے. آپ پتہ نہیں کہاں سے آئے ہوئے ہیں، کہاں سے آئے ہوئے فکروں کے ساتھ میں. عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی بہت کم نام سننے کو ملتا ہے. حضرت ابو بکر کا نام ملتا ہے، حضرت عمر کا نام ملتا ہے اور صحابہ کے نام ملتے ہیں، لیکن ان کا نام بہت کم آتا ہے، بہت کم آتا ہے. نبی تو 100 گزرے ہیں لیکن 25 نبی کا نام قرآن میں ملتا ہے، باقی نبیوں کے نام نہیں ملتے. لیکن وہ نبی ہیں اپنی جگہ پر.
اگر اللہ پورے نبیوں کے واقعات کو قرآن میں بیان کرنے لگ جائے تو کئی جلدوں میں قرآن ہو جائے گا. تو حفظ کرنے والے کا کیا حال ہوگا؟ بولو پڑھانے والوں کا کیا حال ہوگا؟ تو عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی جو ہے یہ بڑے پہنچے ہوئے اللہ سے تعلق والے صحابی تھے. یہ کھیت میں کام، میں ان کا مقام بتا رہا ہوں آپ کو، یہ کھیت میں کام کر رہے تھے اور ادھر مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے. ان کے بیٹے کو جب پتا چلا تو معلوم ہوا کہ ابو تو کھیت میں ہے، تو سیدھا کھیت میں آیا. تو اس کے ابو عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ایک ہاتھ میں بیلچا ایک ہاتھ میں پھاوڑا کام کر رہے کھیت کا. بیٹے نے آ کر کہا ابا جی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے دنیا سے، ان کا انتقال ہو گیا، دنیا سے پردہ فرما گئے. اب ہاتھ میں جو اوزار تھے کھیت کے کام کرنے کے وہ انہوں نے وہیں ڈال دیے اور اوپر منہ کر کے کہنے لگے، عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی اوپر منہ کر کے کہنے لگے اے اللہ یہ آنکھیں دی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے تھے اور یہ کان دیے تھے اللہ کے نبی کی پیاری باتیں سننے کے لیے. اب اللہ کے نبی نہیں ہیں تو یہ آنکھوں کی بھی مجھے ضرورت نہیں اور یہ کان کی بھی مجھے ضرورت ہے. مجھے اندھا بھی کر دے اور بہرا بھی کر دے. اسی وقت اندھے بھی ہو گئے بہرے. کیا تعلق ہوگا اللہ سے؟ کتنے مضبوط ہوں گے سوچو. اگر کسی نے پلٹ کے کوئی دوسرا اپنا برادران وطن میں سے کسی نے بیٹھ کر اب تو اگر پوچھے ارے بتاؤ تم اذان میں 6 مرتبہ اللہ اکبر کیوں بولتے، 8 مرتبہ کیوں نہیں، 4 مرتبہ کیوں نہیں، تو ہے اپنے پاس جواب؟ اب جواب دے سکتے؟ حالانکہ ہم ایمان والے ہیں. دنیا میں آتی سب سے پہلے ہم کو کیا سمجھایا گیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. سیدھے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت. ہمارے کان میں پڑی نہیں پڑی، آتے ہی دنیا میں بتایا گیا کہ تیرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تیرے کو کیا کرنا ہے. اذان دعوت تامہ ہے. اللہم رب ہذہ دعوت تامہ پڑھتے ہیں نا اذان کے بعد دعا، دعوت تامہ ہے. تو اندھے بھی ہو گئے اور بہرے بھی ہو گئے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی محبت تھی اللہ کے نبی سے. اب رات بھر وہ یہ صحابی جن کا میں نام لے رہا ہوں عبداللہ